اگر کفر قطعی تھا تو یہ نکاح اس کا ہوا ہی نہیں، زنا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو نئے سرے سے کیا، اس کا نکاح تو ہوا نہیں، کیونکہ اس نے اس مرتد ہونے کی حالت میں نکاح کیا تھا۔ مسئلہ بے شک پتہ نہیں تھا، لیکن اب پتہ چل گیا تو فوراً توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، توبہ ہو گئی، اب اس کو نکاح کرنا ہے، دوبارہ بھی نہیں بلکہ نکاح کرنا ہے۔ خیر دھوم دھام ویسے نکاح کے لیے شرط نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے، گھر کی چار دیواری میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور یہ طریقہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ہاں اگر لوگوں کے سامنے مرتد ہوا تھا، یعنی وہ کفر اس نے لوگوں کے سامنے بکا تھا، قطعی کفر، تو اب اسی حالت میں جب اس کا نکاح ہوا ہے کفر کی حالت میں، تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ سب کے سامنے، جن کے سامنے کفر ہوا، اب جن کو یہ جمع کر سکتا ہے یا بتا سکتا ہے ان کو اطلاع کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ کہ ان سب کے سامنے اس کو توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا، کہ حدیث پاک میں ہے جب تم کوئی گناہ کرو تو اسی وقت توبہ کر لو، السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، یعنی پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ، خدا نہ کم از کم ایک بار مثلا سونے سے قبل یا جب چاہیں احتیاطی توبہ اور تجدید ایمان کر لیا کریں، اور اگر بآسانی گواہ دستیاب ہوں تو میاں بیوی توبہ کر کے گھر کے اندر ہی کبھی کبھی احتیاطاً تجدید نکاح کی ترکیب بھی کر لیا کریں۔ ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد وغیرہ عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں، یعنی بیٹا اور بیٹی بالغ ہیں تو یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ احتیاطی تجدید نکاح بالکل مفت ہے، اس کے لیے مہر کی بھی ضرورت نہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بس احتیاطی توبہ ضرور کر لیا کریں، جب یاد آئے۔ دن میں اگر 112 مرتبہ کرنا چاہیں تو کوئی قید نہیں، اتنی بار بھی کر سکتے، اور اس میں تجدید نکاح جو احتیاطاً کریں گے اس میں مہر کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل مفت ہے، تو یہ تو کرتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع اس وقت صحرائے مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان میں آن بان، عظمت و شان اور خدا رحمان کی مہربانیوں سے جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم شامل حال ہے، اور مدینۃ الاولیاء یعنی اولیاء کرام کے مقدس شہر کے بڑے بڑے اولیاء حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دیگر اولیاء کرام کی برکتیں بھی ہمارے شامل حال ہیں الحمدللہ۔ تو آج کے اس بیان کو ضرور آپ توجہ میں لائیے، اور عقل کے ہرگز گھوڑے نہ دوڑائیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کلمات کفر صادر ہوئے ہیں تو توبہ کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیے کہ اگر کسی سے قطعی کفر صادر ہو گیا ہو اور توبہ کیے بغیر، تجدید ایمان کیے بغیر اگر وہ دنیا سے چل بسا، بے شک اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں، تہجد گزار ہو، ماتھے پر اس کے نمازوں کا نشان ہو، بے شک اس نے بہت حج کیے ہوں، خیراتیں کی ہوں، زکاتیں دی ہوں، بہت بڑا مقرر ہو، لیکن اگر وہ معاذ اللہ کفر پر مر گیا تو بہت برا ہوگا،
کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے. شجر قادریہ رضویہ عطاریہ میں ایک ورد ایمان کی حفاظت کا جو دیا گیا ہے وہ پیش کرتا ہوں. جو کوئی صبح و شام یہ ورد پڑھ لے انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. وہ ورد یہ ہے: بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اول آخر درود شریف. تو یہ 3 بار پڑھنا ہے صبح و شام. صبح کی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک شام کہلاتی ہے. اس دوران جب بھی یہ دعا 3 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ دین و ایمان، جان، مال اور بچے سب محفوظ رہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو.